جو پچھلے دن ہوا اس کے تحت جو شرائط ہیں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر یہ کمیٹی والے پہنچے ہیں کہ شرائط نمبر 3 میں جو واضح ہے کہ ہر ملازم کو 30 منٹ کا وقت دیا جائے گا. اس میں کمیٹی نے یہ ترمیم کی ہے کہ دونوں فریقین کو 20 منٹ کا ہی وقت دیا جائے گا. اور ایک ترمیم اور کمیٹی نے کی ہے نشست اول اور نشست جو دوم تھا اس میں ترمیم کر اب ایک ہی نشست ہوگی اور وہ نشست ہوگی صبح 9:30 بجے سے 3 بجے تک. دونوں طرفین سے گزارش ہے کمیٹی کے حضرات اس وقت میں صرف آپ سے ہی مخاطب ہوں. جو مناظرہ کمیٹی ہے مناظرہ کمیٹی نے شرائط مناظرہ سمجھ بوجھ کر طے کیا تھا اور اب مناظرہ کمیٹی اس میں جو ترمیم کرنا چاہتی ہے اس کو ہمیں بھی مشورے میں شریک کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک فریق کی حیثیت سے اس شرائط کی ذمہ داری اس کو نبھانا میرے سر پر بھی ہے. لیکن مناظرہ کمیٹی کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم وقت ہیں, جو آرڈر ہم دیں گے وہ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی شرائط میں رکھ دینا چاہیے تھا کہ مناظرہ کمیٹی جو چاہے گی وہ کرے گی اور دونوں فریق کو ماننا ہوگا. جب مناظرہ کمیٹی نے 30 منٹ کا وقت دیا اور ساتھ ساتھ اس میں دونوں طرف کی رعایت بھی رکھی کہ زائد 30 منٹ سے نہیں ہو سکتا ہے تو زائد پر آپ روک لگا دیں. کم کے لیے تو اس میں خود گنجائش موجود ہے. جس فریق کو آدھے گھنٹے میں دشواری ہے وہ 15 منٹ میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس شکل میں تو گنجائش موجود ہے. اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر کوئی مناظر کوئی فریق 10 منٹ کام کرنا چاہتا ہے 10 منٹ میں بات نمٹانا چاہتا ہے تو اس شرط میں یہ گنجائش موجود ہے. اس لیے مناظرہ کمیٹی سے میں یہ درخواست کروں گا کہ یا تو وہ ہم کو بھی مشورے میں تبدیل کے وقت شریک کیا کرے اور نہیں تو یہ اعلان کر دے کہ جو لوگ مناظرے میں آئے ہیں اور جو فریق بن کے آئے ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں. ہم کہیں گے اٹھیے تو اٹھنا پڑے گا اور ہم کہیں گے بیٹھیے تو بیٹھنا پڑے گا. تو میں پہلے اپنی طرف سے اعلان کر دیتا ہوں کہ میں شرائط اور اصول کا پابند ہوں, شخصیتوں کا پابند نہیں ہوں. اور میں ایسی کمیٹی کے لیے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اوقات کو پہچانے. اس کو ایک ہی ضابطہ رکھنا چاہیے تھا, اتنے دفعات کی ضرورت نہیں تھی. اس کو یہ ایک رکھنا چاہیے تھا ضابطہ کہ مناظرہ کمیٹی آج اعلان ہوگی, کوئی ضابطہ اور کوئی قانون نہیں رہے گا وہاں پر. جو مناظرہ کمیٹی کہے گی وہی قانون ہوگا. یہ دفعہ آپ اعلان کر دیجئے اور ہم اس دفعے کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ اصول اور شرائط کس لیے مرتب کیے گئے تھے؟ کل سے میں تماشا دیکھ رہا ہوں, کئی شرائط کا النگھن ہوا. پہلی شرط کو خود مناظرہ کمیٹی نے توڑ دی اور بات کو تبدیل کیا تو مشورہ نہیں لیا. اس وقت مشورہ لینا چاہیے تھا. لیکن ایک بار آپ کا احترام کر لیا ہم نے, احترام میں آپ کی اس بے اصولی کو برداشت کر لیا. دوسری بے اصولی آپ نے کی جب مبحث خلق کیا گیا اور شرط کی خلاف ورزی کی گئی اور توجہ دلایا گیا تو آپ اس میں قابو نہیں پا سکے اور اس پر عمل نہیں کرا سکے. تو میں سمجھتا ہوں ہاتھ کر پھینک دیا
کریں گے. جہاں بھی جو بھی جلسہ ہوا ہے یا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں کمیٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. کمیٹی کا بھی ووٹ کے بعد یہ فیصلے پر پہنچی ہے کہ دونوں فریقین کو 20 منٹ کا ہی وقت دیا جائے گا اور ایک ہی نشست میں سارا پروگرام کو ختم کیا جائے گا. محترم حضرات، آپ حضرات اپنا تشریف رکھیے. میں حاجی محسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ جس وقت یہ شرائط لکھے جا رہے تھے ایک شرط پر 15-20 منٹ بحث ہونے کے بعد ایک شرط جو لکھی گئی ہے اور اس میں کوئی ایسا دفعہ نہیں ہے کہ کمیٹی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے. اس شرط کو لکھنے میں بھی 25 منٹ کا وقت خرچ ہوا تھا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آگے یہ جملہ بڑھا دو کہ کم کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن کوئی اگر کم بولنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ صبح صاحب نے آپ نے فیصلہ کیا تھا اور اس پر جو سب کے دستخط ہیں. اب شرائط کو منسوخ کرنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور اگر اتھارٹی ہے تو آپ کہہ دیں کہ صاحب ہمیں اتھارٹی ہے. یہ سب لکھے کیوں گئے تھے؟ یہ آپ نے 10,000 جو پوسٹر چھپایا تھا یہ کس کام کے لیے چھپایا تھا؟ اور وہ اسٹامپ پیپر پر جو شرائط لکھے گئے وہ کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے کہ ایک شرط کوئی کینسل لے ہو. کپتان گرامی، آپ تمام حضرات سے میری پوری پرزور اپیل ہے کہ بالکل بیٹھے. آپ لوگ بولنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بولنے کے لیے یہاں اب صرف 3 جماعتوں کو ہے. یا تو دونوں طرف کے صدر میں سے کوئی بولے یا دونوں طرف کے مناظروں میں سے کوئی بولے. صدر کا جواب صدر، مناظر کا جواب مناظر. تیسرا حق کمیٹی کو ہے جہاں پر جو مناسب چاہے بات کرے. میں صاف صاف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کمیٹی نے جو شرائط طے کیے تھے وہ کوئی قرآن اور نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا ایک انتظامی مصلحت کے اعتبار سے کام ہے. اس میں ترمیم کرنا کیا قرآن کی تقریب ہے؟ قرآن کو جھٹلانا ہے؟ حدیث سے مخالفت کرنی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک باہمی بات ہے. اس باہمی بات کو کمیٹی جس طرح سے چاہے مصالحت سے طے کرے. اور طاہر صاحب کا یہ کہنا کہ کمیٹی کو حق نہیں پہنچتا ہے اور وہ حاکم بن جاتی ہے، آپ نے پہلے ہی کیوں ان کو حاکم مانا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو مجھے حاکم ماننے؟ جب آپ نے ان کو فیصل مان لیا ہے سب معاملے میں تو انہوں نے جیسی ترمیم چاہی تو کی. پھر صاف صاف میں گزارش کروں گا جناب مولانا صاحب نے جو ادھر سے تقریر فرما رہے ہیں وہ کمیٹی کی اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں بولیں گے یا حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب کا نام نہیں لیں گے. میں گزارش کروں گا کمیٹی والوں سے کہ ادھر روک لگائی جائے اور کمیٹی کی اجازت کے بغیر ادھر سے کلام نہ کیا جائے اور نہ ادھر سے کوئی بات کی جائے. کمیٹی والے پہلے طے کریں کہ شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، مشورے اور رائے کے بعد کی جا رہی ہے کیا؟ وہی مائک پر بولے. دونوں فریقین کے صدر سے گزارش ہے کہ مائک کا استعمال وہی دونوں کریں. مائک پر آنے کا حق یا تو صدر کو ہے تو وہ اپنے صدر کو کھڑا کر دے، کسی اور کو کھڑا کر دے، یا ہر آدمی کو ایسے حق ملے گا تو یہ مجمع جو ہے شور شرابہ نہیں کرے گا. اس لیے میں بھی اس سلسلے میں جو ضروری بات جو کیا
कमेटी के हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे समाज के ही नहीं, इस इलाके के भी सरपरस्त हैं, जिनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। वो शख्स हैं जनाब अली, हमारे इस गांव के मोहम्मद सलीम साहब। उनके साथ सलाह मशवरा के बाद ये तय आया कि आप दोनों ब्रिगेड को 20-20 मिनट का ही वक्त दिया जाएगा, इससे चाहे नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में मुनाजरा कमेटी से मुझे कुछ कहने की इजाजत है। मैं हैसियत सदर में कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। ये शेर-ओ मुनाजरा का जो इश्तिहार छपा है, बाज़ाब्ता इस सिलसिले में मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में सारी बातें तय पाई। लिहाजा जब तयशुदा बातों के मुताबिक 30-30 मिनट का एक वक्त तय हुआ है, तो फिर उसमें मुनाजरा कमेटी की तरफ से ये ऐलान के 20-20 मिनट का वक्त दिया जाता है। ये हम सबको मंजूरी इसलिए नहीं है कि तयशुदा बातों को फिर उड़ा देना ये मुनाजरा कमेटी के दायरे इख्तियार से इसलिए बाहर है कि मुनाजरा कमेटी के काम की जो तरतीब है, उस तरतीब में जब ये पहली तय पा गया तो फिर उसके बाद इसमें तब्दीली हरगिज मुनासिब नहीं है। 30-30 मिनट का वक्त शराइत के मुताबिक हर एक मुनाजिर को मिलना चाहिए और जो उससे कम पर अपनी बात खत्म करता है तो उसकी सराहत उसमें मौजूद है। 30-30 मिनट का वक्त यह हर मुनाजिर को मिलना चाहिए।
बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। भैया इनको वाला पकड़ो, ये लगाओ यहाँ फटाफट। जिस गाड़ी को लेकर हमारे मीडिया साहब को लाने गए थे, उसी गाड़ी को लेकर आप कृपा करके स्टेशन चले जाएं। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। टेबल मिस्त्री मोहम्मद बशीर साहब, आप अपने टेबल को देखें। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह हम लोग के सामने जो मामला आया है, हम लोग बहुत जल्द उसको हल कर अपना इलाज शुरू करने की कोशिश करेंगे।
मिनट के बाद आप बोलेगा नहीं। आपको कोई बात भूल जाए उस 20 मिनट में अपनी बात रखिए। आपको कहने का मौका काट दिया नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कौन सा खाना का है? से है। कितना कीमत लग रहा होगा? कैमरा का तो दाम ऐसे आपका 20,000 से शुरू होता है। 20, 25, 30, 40, 50, 60, 1 लाख जितना ले सकते हैं। मतलब सबसे कम 20,000। प्रोग्राम में कितना मिलता है? हाँ, प्रोग्राम में कितना मिलता है? प्रोग्राम का हमको नहीं पता, क्योंकि ये केबल से है। केबल ऑपरेटर जो है उसके साथ बात हुआ। हम लोग तो केबल के लिए काम करते हैं। उससे जानकारी होता होगा। ऐसे तो 20-25 की 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा 20-25 हज़ार 30 हज़ार 3 दिन दिल्ली में है वो। हाँ। उधर का वीडियो में और अभी भी अनाउंस किया इंस्पेक्टर आने वाला है। मतलब ये साइकिल इंस्पेक्टर। हमारा आदमी मिले कोशिश बड़ा सभी सामने नजर से गुजारिश है तो वो इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी वॉलंटियर से गुजारिश है कि उस सामयिक को बैठाने की कोशिश करें। यहाँ
अनुरोध है कि एसडीओ साहब बहुत जल्द इस मल्लिकपुर हाट के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। आप भी मुस्तैदी से उनकी तैयारी और उनका स्वागत के लिए कृपा करके रहें।
वहाँ हल्ला हो रहा है आपको और दोनों कमेटी के सदर और सेक्रेटरी से जो इस मुश्तरका कमेटी का तश्कील किए हैं, शाम को 7 बजे हम लोग एक बैठक करेंगे
मामला तय पा गया और अब आगाज किया जा रहा है मुनाजरा का कुरान पाक की तिलावत से। और कुरान पाक की तिलावत के लिए कारी हफीजुर रहमान साहब तिलावत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या والأمر يومئذ لله
रहना पड़ेगा हम लोगों को।
اللهم
برزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مناظرہ کمیٹی کی طرف سے ہم یہ اجازت چاہتے ہیں کہ اب مناظرہ شروع ہو. کل چونکہ ادھر آخری تقریر ہوئی تھی جس کے جوابات باقی ہیں، اس لیے ادھر سے اس کی شروعات ہو. مناظرہ کمیٹی کی اس سلسلے میں ہمیں اجازت مطلوب ہے. اجازت ہے. مناظرہ کمیٹی کی اجازت پر اب دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے مناظر اسلام حضرت العلامہ مولانا سید طاہر حسین صاحب غیابی دعوت برکاتہ تشریف لائیں اور مناظرے کا خطبہ سے آغاز کریں. ان سے نہیں کی جا سکتی تھی چونکہ حضرت مولانا نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تحریر کے سلسلے میں میں نے 2 بات پوری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ حضرت مولانا نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذر الناس میں جو مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے اور جناب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر کلام کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مولانا نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس سوال کو اب تک ہمارے فریق مخالف نے سامنے نہیں رکھا کہ مولانا نعمتوی نے اس سوال کا یہ جواب دیتے ہوئے لکھا. سوال اگر سامنے رہے گا تو انشاءاللہ ان کا جواب سمجھنے میں بھی مدد ملے گی. حضرت مولانا قاسم نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو کل میں نے سند کے ساتھ اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے سامنے رکھی تھی. سوال کرنے والے نے وہ روایت حضرت نعمتوی کے پاس بطور سوال بھیجی ہے کہ آپ اس حدیث کا جواب دیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ زمین کے 7 طبقے ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر محمد اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کی طرح انبیاء آئے ہیں. اس طرح ہماری اس زمین کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم آئے. تو وہ اس حدیث کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کیسے بنے گا، کیسے ہوگا، اس کو آپ حل کیجیے. تو حضرت نعمتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اور اس کا حل نکالا ہے. میں ادب کے ساتھ آپ کی عرض کروں گا، اور کل بھی میں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے فریق مخالف حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے جس کو امام بہبہتی نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے چوٹی کے محدثین نے اس کو صحیح مانا ہے. اس روایت کے متعلق کوئی جواب یہ نہیں دیتے، کچھ بولتے ہی نہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. ان کو تو سب سے پہلے اس سوال کو حل کرنا چاہیے تھا، اور وہ سوال حل کر کے بتاتے کہ دیکھیے اس سوال کا جواب صحیح یہ ہے اور مولانا نعمتوی نے جو جواب دیا ہے وہ غلط ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل بھی جس طرح انہوں نے
اس روایت کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی وہ خاموشی رہیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. بہت بہتر ہوتا کہ وہ اس سوال کو حل کر دیتے اور اس حدیث کے لیے کوئی اپنا موقف واضح کر دیتے. اب حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے سائل کو یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے خاتم النبیین ہونے کا مطلب سمجھو کہ خاتم النبیین کے کئی معنی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے ایک معنی تو وہ ہے جس کو عوام خواص سب جانتے ہیں، جو معلوم ہے، مشہور ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے نبوت کا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس معنی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص حضور کو زمانے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہوئے پھر آگے کسی نبی کے آنے کو مانتا ہے یا فرق کرتا ہے تو اس معنی پر فرق پڑے گا، یہ معنی متاثر ہو جائے گا. لیکن یہ عام معنی جو سب کے ذہن میں ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، اس سے زائد ایک اور معنی ہے خاتم النبیین کا، اور وہ معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت کا خاتمہ ہے. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں بذات نبی ہیں. ان کی نبوت کسی کے واسطے سے نہیں ہے، کسی کے فیض سے نہیں ہے. ان کی نبوت اصل نبوت ہے، براہ راست نبوت ہے. اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، کسی کے واسطے اور وسیلے سے نبی نہیں بنایا ہے. وہ آپ نبیوں کی اصل ہے، نبی کی ذات ہے. سارے کمالات نبوت کے آپ پر ختم ہیں. تو اس معنی کے لحاظ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آئے ہیں تو آخری ہی زمانے میں، آپ کا زمانہ آخری زمانہ ہے، لیکن یہ جو معنی آپ کا ہے کہ آپ سارے نبیوں کی اصل ہیں اور سارے نبیوں کی نبوت آپ کا صدقہ اور آپ کا فیض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ بھی، اور جو انبیاء آپ کے زمانے میں وہ بھی. اور فرض کر لو، ہے تو نہیں لیکن فرض کر لو کہ اور بھی انبیاء آتے ہیں، تب بھی ان کی نبوت فیض اور صدقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل نبی اور ذات نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اس معنی کر ختم نبوت میں کوئی فرق اس صورت میں لازم نہیں آئے گا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بالفرض کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں پر افراد مقدرہ کو مانا ہے، اور جہاں پر فرضی طور پر اس کی درخواست کی کہ فرض کر لیا جائے کہ آگے نبی آئے، تو بھی وہ آئے گا بھی. اگر فرض کر لو ایسا تو ہونا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آنے والا کوئی آئے بھی تو وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے ہی میں نبی ہوگا. اس میں حضور کے برابر کمالات تو نہیں ہونے کے. جس طرح سارے کمالات پہلے نبیوں کے حضور کے صدقے میں تھے، اس کے بھی حضور کے صدقے میں ہوں گے، تو سارے نبیوں کی اصل ہونے والے معنی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحیح کے مخالف نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس فرق نہیں آنے والے جملے کو اور اس معنی کر ختم نبوت میں جو سلسلے کلام چل رہا تھا اس کو کاٹ کر لا کر جوڑ دیا اس معنی والے ختم نبوت کے معنی میں، اور یہ دکھانے لگے کہ دیکھیے جب حضور آخری نبی ہے تو آپ کے بعد اگر آنے کا مان لیا جائے تو آخری کہاں رہ گیا؟ ارے بھائی اس معنی کا تو فرق آئے گا ہی. اس معنی میں گفتگو کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو جس معنی میں گفتگو کر رہے ہیں وہ دوسرے معنی ہے، اور اس میں فرق آنے کا ہونے کا نہیں ہے. فرق کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں آنے کا ہے.
افراد مقدرہ مان لینے سے کوئی فرق نہیں آنے کا ہے. تو وہ اس روایت کا جواب ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اگر فرض ہی کر دو کہ زمین کے دوسرے طبقوں میں اور دوسری 6 زمینوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی ہے تو اس طبقے کے نبیوں کے لیے تو وہ آخر بن سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آخر نہیں بنے گا، اس لیے کہ کمالات نبوت تو آپ ہی کے اصل ہوں گے اور مقدار ہوں گے. تو یہ معنی حضرت نانوتوی نے بتائے تھے اور حضرت نانوتوی نے تصریح کر دیا تھا صاحب صاحب کہ میں حضور کے آخری زمانی نبی ہونے کا بھی قابل ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. ہمارے مولانا مطیع الرحمان صاحب نے کمال ہوشیاری سے بحث کو اٹھانے کے لیے کل عجیب عجیب چکر چلائے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الناس کے حاشیے کا میں نے حوالہ دیا تھا. اس پر آپ نے نقطہ پیدا کیا کہ یہ حاشیہ مولانا نانوتوی کا نہیں ہے. میں 2 بات آپ سے عرض کروں گا اور حکم محترم سے بھی عرض کروں گا کہ وہ تہذیب الناس ہمارے پاس سے بھی لے لے اور جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ملا لے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں بھی لکھا ہے اور اصل کتاب میں بھی لکھا ہے، اور پہلے میں نے اصل کتاب کا بھی حوالہ دے دیا تھا، اس لیے دوسری بار حوالہ حاشیے کا دیا تھا. اصل کتاب کے اندر بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے زمانے کے لحاظ سے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. صفحہ نمبر 9 پر حضرت نانوتوی نے اس مسئلے کو اصل کتاب میں بھی لکھا ہے. اس حاشیے کے علاوہ بھی دیکھیے یہ صفحہ نمبر 9 ہے تہذیب الناس کا جو میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ حاشیے کی عبارت نہیں ہے، یہ اصل کتاب کی عبارت ہے. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے. دلالت مطابقی سے ثابت یا دلالت التزامی سے ثابت. حضور کا آخری زمانے کے لحاظ سے بھی آخری نبی ہونا یہ تو ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اور ادھر آگے لکھتے ہیں ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی ومنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی اور کما قال جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے محفوظ ہے، اس بات میں کافی ہے. قرآن کی آیت سے اور اسی قرآن کی آیت ہی کے مضمون پر لا نبی بعدی کی حدیث سے یہ بات کافی طور پر ثابت ہے کہ حضور زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. کیونکہ یہ مضمون درجے تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا. گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہو سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر آزاد رکعات فرائض و وتر وغیرہ. باوجود کہ یہ الفاظ احادیث مشکل تعداد متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا. جیسے نماز کی فرض اور واجب کی رکعتوں کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح حضور کو آخری زمانی نبی نہ ماننے والا بھی کافر ہوگا. یہ مسئلے کے اندر اصل کتاب میں بھی مولانا نے لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا کو یہ نظر ہی نہیں آیا یا نظر آتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ بحث کو بے وجہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو میں نے ایک حوالہ متن میں دکھا دیا اصل کتاب. اب حاشیے کی بات کو لے لیجیے، اس میں دیکھ لیجیے کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب نے ہمارے کتنا کالابازیاں کھائی ہیں اور کس طرح خود بخود اپنے کو بھی پریشانی میں ڈالا ہے اور دوسروں کو بھی الجھن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ تحذیر الناس جس کا حاشیہ ہے اور کل جو پیش کیا گیا تھا
ہوگا اس کو پڑھنے میں وقت لگے گا. یہ حاشیے کی یہ بات الگ سے ہے. اس میں بھی مولانا نے اس کو مانا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے بھی آخری نبی ہیں, رتبے کے لحاظ سے بھی آخری نبی ہیں, اور مکان کے لحاظ سے بھی آخری نبی ہیں. اور میں اس معنی کو مانتا ہوں, مگر فقط اسی معنی کو نہیں مانتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی مان سکا, اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, اس سے زائد معنی کو مانتا ہوں. اب یہ حاشیہ مولانا نانوتوی کا ہے, یہ کسی اور کا ہے, یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے. اور مولانا عبد الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کا فیصلہ جب تک نہ ہو جائے وہ آگے نہ بڑھیں. اور حکم محترم اور مناظرہ کمیٹی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا فیصلہ کر لے, تاکہ ان کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ کون فریق مناظرے میں کیا حرکت کر رہا ہے اور کس طرح کے بعد بے مطلب کی بات کو اٹھا رہا ہے. دیکھیے یہ تحقیر الناس کا وہ نسخہ ہے میرے ہاتھ میں جو کل مولانا مطیع الرحمان صاحب نے پیش کیا تھا, اور جس میں یہ لکھا ہوا تھا بتوضیح مع توضیح المسائل وبعد نظر ثانی وتصحیح اغلاط وغیرہ. تو مولانا مطیع الرحمان صاحب نے اس میں نقطہ یہ چھوڑا کہ کتاب تو مولانا نانوتوی کی ہے, لکھا ہوا ہے, باقی یہ مسائل کی توضیح اور یہ نظر ثانی اور یہ تصحیح اغلاط یہ کس نے کی ہے, وہ بیچارے ان کو معلوم بھی نہیں, مولانا مطیع الرحمان سے کوئی معلوم نہیں. تو بھائی اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے, اردو پڑھنے والا نظر ثانی کتاب پر مصنف کرتا ہے. نظر کے معنی ہے دو بات دیکھنا, اور ثانی کے معنی ہے دوسری مرتبہ. تو دوسرا آدمی اگر اس کو نظر کرے گا تو وہ اول مرتبہ ہوگا کہ دوسری مرتبہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب اتنے نادان ہیں, اتنا بھی نہیں جانتے, لیکن جانتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد بھی کچھ ہاتھ صاف کرنا بھی جانتے ہیں, بحث کو اٹھانا بھی جانتے ہیں. یہاں نظر ثانی انہی کی ہے, پہلی نظر بھی ان کی تھی, دوسری نظر بھی ان کی, پہلے بھی انہی کا لکھا ہوا تھا یہ بھی, اور حاشیے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے, حاشیہ کسی پر نے بڑھایا نہیں ہے. مولانا نانوتوی کا حاشیہ ہے, اور پہلے بھی تھا ویسے ہی, اور تصحیح کے بعد بھی لفظ بلفظ ویسے ہی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تحقیر الناس کا وہ نسخہ جو تصحیح المسالک اور نظر ثانی اور تصحیح اغلاط کے پہلے کا چھپا ہوا ہے, اس نسخے کو دیکھ لیجیے تو بہت آسان بات ہے, پتہ لگ جائے گا کہ یہ حاشیہ مصنف کا ہے اصل کتاب میں یا بعد میں کسی نے چڑھا دیا ہے. میں پھر کہوں گا کہ مولانا مطیع الرحمان صاحب کو میں اتنا جاہل اور ناسمجھ نہیں سمجھتا ہوں, وہ سب بات جانتے ہیں, لیکن اس وقت مناظرہ ہے, مناظرے میں بیچارے کے پاس کوئی مواد نہیں ہے, بحث کو کیسے اٹھائیں, لوگوں کو گھپلا کیسے دیں, بات کو الٹ کر کیسے کریں. تو یہ پہلے بات سیکھتی ہے. اب یہ توضیح المسالک اور نظر ثانی اور تصحیح اغلاط والے دوسرے کو بھی رکھ لیجیے, اور بلا اس توضیح المسالک کے اور بلا تصحیح اغلاط کو جو پہلے سے چھپا ہوا نسخہ ہے یہ ہے, دیکھیے حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تصحیح اغلاط نظر ثانی اور توضیح مسالک کے بغیر ہے, پہلے بھی چھپ چکا ہے. اب آپ اس میں دیکھ لیجیے کہ وہ حاشیہ ہے کہ نہیں ہے. جب وہ حاشیہ وہاں بھی موجود ہے اور انہیں الفاظ میں موجود ہے تو پھر یہ شوشہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ یہ ہے اس کے صفحہ 12 کا, اس کے صفحہ 13 کا تھا, اس کے صفحہ 12 کا تھا, یہ حاشیہ ہے. یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا, کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کو نہیں, فقط اس معنی کو نہیں, اس معنی کو ہے لیکن فقط اسی معنی کو نہیں بلکہ اور بھی معنی, فقط اس معنی کو نہیں
इस शक को दूर करने के लिए और मौलाना मुफ्ती साहब की कार्रवाई को समझने के लिए ये दोनों नुस्खा मैं हवाले कर रहा हूं। मिलाकर कमेटी के हजरात और हकम हजरात इसे देख लें और फिर मौलाना मुफ्ती साहब से पूछें कि उन्होंने नहीं समझा था या समझ कर ये कार्रवाई की है। अगर नहीं समझा था तो मामूली दर्जे की कमजोरी है और समझकर ऐसी हरकत की है तो मेरे भाई ये एक आलिम को ज़ेब नहीं देता, एक मुफ्ती को ज़ेब नहीं देता। एक बात जानता है और फिर भी दूसरे के सर पर छुपा कर तोहमत रखकर उसको दलील करने के लिए और उसको काफिर बनाने के लिए जोर लगाता है। ये एक बात हुई। अब मैं मेरा वक्त है या नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह वक्त है। तो इस वक्त में अभी और चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बातें बहुत हैं अभी, मैंने कल भी अर्ज किया था कि अभी इस सिलसिले की बातें हमारे पास बहुत हैं और बड़ी अहम बातें हैं जिनका इस मुनाजरे में साफ हो जाना और हर एक को समझ लेना जरूरी है ताकि तलई खुल जाए कि मामला क्या है और इस तरह की बात जो पैदा होती है और कौन फरीक कैसे हाथ की सफाई में खाता है। तो एक मेरा मुतालबा तो मौलाना मुफ्ती रहमान साहब से ये है कि इस बात को किसी नतीजे तक पहुंचाए कि कल जो उन्होंने दावा किया था कि हाशिया मौलाना नानूरी का नहीं है, उस सिलसिले में दो जवाब मैंने दिया। हाशिया भी मौलाना नानूरी का है और मौलाना नानूरी ने सिर्फ हाशिया ही में वो बात नहीं लिखी है बल्कि सफा नंबर 9 पर भी असल किताब में भी इस बात को लिखा है और दूसरी जगह भी बहुत सारी किताबों में मौलाना नानूरी ने लिखा है। और फिर मैं ये भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि खुद मौलाना अहमदुल्लाह खान साहिब ने भी इसी बात को घुमा फिरा कर मान लिया है और इस बात को दूसरे अल्फाज में खुद वो भी लिख रहे हैं। अब मौलाना मुफ्ती रहमान साहब को यह पता नहीं है और यह पता है तो जानबूझ करके बात को जोड़ा मेरा कर रहे हैं। तो मौलाना मुफ्ती रहमान साहब से पहला सवाल ये है कि ये तहजीर नाश की इबादत के सिलसिले में जो दोनों बातें मैंने अर्ज की हैं उसको किसी नतीजे तक आखिरी नतीजे तक पहुंचाए। दूसरी दरख्वास्त ये भी है कि तहजीर नाश सवाल के जवाब में लिखी हुई किताब है, उस सवाल का जवाब मौलाना नानूरी ने गलत दिया है आपके नजदीक। आपके नजदीक उस सवाल का सही क्या जवाब है उसको लाइट में लाइए। वो हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सवाल में तहजीर नाश के सफा नंबर 1 में लिखी हुई है और सवाल करने वाले ने सवाल किया है और मैंने भी हाफिज इब्न कसीर के हवाले से फिर आप चाहेंगे तो किताब दिखा दूंगा कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को सही माना है और वो हदीस है तो उसका जवाब आपको देना है। तीसरी बात कि कजिया फर्जिया फर्ज करके जो बात कही जाती है क्योंकि वो बात फर्जी होती है इसलिए उसका वाक़े से ताल्लुक नहीं होता तो उसका अकीदे पर कोई असर नहीं पड़ती है, उससे किसी की तौहीन नहीं होती है और उस बात का दूसरे का के पास लिखना भी जरूरी नहीं है। और मौलाना अहमद रजा खान साहब ने भी यह हरकत की है। ये देखिए मौलाना अहमद रजा खान साहब लिखने अपनी किताब उनके जो मलफूजात हैं जो फरमाया उन्होंने उसको नोट करके छपाया उनके लोगों ने वो अल-मलफूज हिस्सा 2 में मौलाना अहमद रजा खान साहब ने कैसी मुश्किलाना बात लिखी है लेकिन चूंकि बिल फर्ज करके लिखी है इसलिए फतवा ये नहीं लगाएंगे मौलाना मुफ्ती रहमान साहब, उसमें कोई न कोई तावील करेंगे। तो मैं अर्ज करूंगा कि कम अज कम इसमें सफा 286 निकाले हिस्सा 163 हिस्सा 163 ये है मलफूजात हिस्सा 2 सफा 163 जो नुस्खा मेरे पास है उसका सफा 163 है और नुस्खा बदल जाएगा तो सफा भी बदल जाएगा। ये अल-मलफूज मकतबा करीमिया सुन्नत का है, छापा हुआ जिसमें चारों हिस्से पर सफा मुसलसल लगाए गए हैं, हर हिस्से का अलग अलग सफा नहीं है। तो सफा 163 पर ये इबारत है। मौलाना अहमद रजा खान साहब लिखते हैं
देख लीजिएगा और पढ़ना हो मिला लीजिएगा, आपके पास न हो ले लीजिए, देख लीजिए मिला लीजिए। बफर्ज़ महाल अगर आलमे नासूत में कोई सूरत उलूहियत फर्ज की जाती है तो वो ना होती मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की सूरत अगर इस दुनिया में फर्ज की जाए, अल्लाह को सूरत में और शक्ल में और जिस्म में और बॉडी में कोई अगर देखना चाहे, फर्ज कर लो कि ऐसा हो सकता है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बताइए, अल्लाह जिस्म में, शक्ल सूरत में, गोश्त में आ सकता है? जो अकीदा ये रखता है वो काफिर और मुशरिक है, उनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी। और अहमदुल्लाह खान साहब ने फर्ज करके इसको कहा है। इससे मालूम हुआ कि फर्ज करके कहने की बुनियाद पर ये मुशरिक नहीं हुए, क्योंकि ये बात वाकई नहीं बोल रहे, फर्जी बोल रहे। इससे मालूम हुआ कि फर्जी तौर पर और खिलाफ वाक़िया को मुकद्दर और मबरूर मानकर कोई बात कही जाती है तो उसके लिए दो ज़ाब्ता है। वो बात दूसरे ने भी कही है कि नहीं, ये दिखाना जिम्मेदारी नहीं है, इसको साबित करना जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो मैं भी दरखास्त करूंगा कि मौलाना अहमदुल्लाह खान साहब ने ये जो जुमला लिखा है, ये जुमला कहीं और किसी मुस्तरद आलिम, किसी हदीस, किसी कुरान के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं दिखा सकते तो जरा मौलाना कासिम नानोतवी की तरफ रुख करने से परहेज फरमाएं और मुगालता देने की कोशिश न करें। और दूसरी दरखास्त ये है कि अगर कज़िया फर्जिया से और बिलफर्ज कहकर कोई शिर्किया बात, कोई अकीदे के खिलाफ बात कही गई है, तो चूंकि वो फर्जी है इसलिए उससे न तौहीद होती है न उससे अकीदे को ठेस पहुंचती है। जैसे अहमदुल्लाह खान साहब ने यहाँ अल्लाह के लिए जिस्म मानना, शक्ल सूरत मानना, हुजूर को खुदा मान लेना, ये बतौर फर्ज कहा है, इसलिए शिर्क नहीं हुआ, वरना तो तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। एक मुसलमान कभी इस अकीदे को नहीं मानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है। माअल्लाह, ऐसी छोटी बात और ऐसा अकीदा तौहीद के साथ और ईमान के साथ जमा नहीं हो सकता। ये सब मसाइल बहुत आम है, समझे बूझे हैं और मौलाना अब्दुल रहमान साहब भी जानते हैं, लेकिन बेचारे की मजबूरी है। अब करें तो क्या करें, यहाँ तो ताहिर हुसैन साहब का बन गया है, तो इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मौलाना अब्दुल्लाह खान साहब ने एक शेर को सही कहा था, खुदा करना होता जो तहते वशीयत, खुदा हो के आता बंदा खुदा का। इसको भी सही माना उन्होंने, ये भी कज़िया कर दिया है। इसके बारे में इन्होंने कोई बयान नहीं की, कोई वजाहत नहीं की। इंशाअल्लाह मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं अभी इस सिलसिले के और बातें आपके पास अगली तकरीर में रखूंगा। तो आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद कमेटी आपसे ये कह रही है कि आपकी दूसरी गुफ्तगू में ये सवाल, आप इस सवाल का जवाब देंगे कि असल मसला हाशिया का नहीं, असल मसला ये है कि कासिम नानातवी साहब ने आखिरी नबी मानने को अवाम का ख्याल बताया और बिज़ात नबी मानने को अहले करम का ख्याल बताया। अहले करम को समझ में आ गया कि नानातवी साहब हैं, मगर बताया जाए कि वो अवाम ना समझ लोग कौन हैं। दूसरी तकरीर में मुसलसल ये सुनते आए कि मौलाना कासिम नानोतवी ने हमारे नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی دوسرا پیدا ہو جانے میں کوئی فرق نہیں مانا، کہ کوئی فرق نہیں آئے. اگر نیا نبی پھر پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. اب اس پر ہمارے مخالف مناظر نے لیب کود کرنے کی بڑی کوششیں کی اور ان کوششوں میں یہ بتایا کہ دیکھیے اسی کتاب میں فلاں مقام پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. تو بھلا وہ کیسے آخری نبی ماننے کو ممکن کرے؟ اس لیے بطور فرض محال ہے. فلاں حاشیہ میں انہوں نے یہ لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد نیا نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا. جب فرق نہیں پڑے گا تو ان کے نزدیک یہ جائز ہوا. وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہاں یا نہیں میں کھل کر جواب نہیں دیا، بس لیب کود کرنے کی کوشش. میں نے اس کے جواب میں اسی تہذیب الناس سے یہ بھی دکھا دیا تھا کہ جہاں لفظ فرق ہے وہیں اخیر میں انہوں نے تجویز کا لفظ بھی لکھا ہے. تجویز کا لفظ بھی لکھا